مولانا صاحب العصر والزمان سلام. اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، آپ سب کو امام زمانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے، کیونکہ شیطان اور شر انسان فقط ولایت کے دشمن ہیں. اور ہمارے ہاں بڑی دیر سے یہ چل رہا ہے. قبلہ صاحب ہیں، ہمارے محترم ہیں، احترام کے قابل ہیں. ہمارے لیے، آپ کے علاقے کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ایسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے جو علی والے ہیں، اور کسی مقصر کے چکر میں بھی نہ آ جانا ورنہ پچھتاؤ گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو باتیں چلا رہے ہیں قبلہ صاحب. دنیا کب سے چکر چلا رہی ہے، شر پھیلا رہی ہے. کیا علی کی ولایت مستحب ہے؟ پڑھ لو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو کچھ نہیں. اچھا فروغ نہیں. اچھا صحیح، یہ باتیں چل رہی ہیں نا. اور جس کے پاس تضیع المسائل پڑی ہوئی ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جزو اذان بھی نہیں، جزو کلمہ بھی نہیں، تشہد میں تو پڑھنا ہی نہیں، کیونکہ تشہد میں پڑھنے سے تو پتہ چلتا ہے بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے. ہاں جی مالک صاحب نے کیا سب دیکھیں اس کی منافقت کتنی بڑی ہے کہ اذان میں پڑھے، ظاہری کلمے میں بھی پڑھے، اور پھر لاؤڈ سپیکر پہ پڑھے، دنیا کے سامنے مجلسوں میں بھی پڑھے اور دکھائے کہ میں علی والا ہوں. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے، جب اللہ کی بارگاہ میں آئے اور پھر دو گواہیاں دے، تیسری علی کی ولایت کی گواہی نہ دے، تو پتہ چلا دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے اور دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں علی والا ہوں. اللہ نے کہا کہ شہود میں چیک کرو علی والا ہے یا نہیں. مالک آپ سب کو سلامت رکھیے. اچھا اس کو میں ذرا حل کر رہا ہوں کہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے یا اوجب ہے یا لازم ہے. بھائی یہ چکر ہے، لازم سے لے کر مستحب تک ولایت علی کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومتی نظام کو ولایت فقیہ کا نام دے کر اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کیا کہا؟ مستحب، سنت، واجب یا اوجب. ملنگ کہیں گے، ولایت علی والے کہیں گے یا لازم ہے یا لازم ہے یا اوجب یا واجب. تو دوسرے کہیں گے بھائی کسی نے نہیں پڑھا اس لیے مستحب ہے. دوسرے کہیں گے پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے. تشہد میں علی آ جائے تو ان کی تضیعات میں لکھا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. پہلے اتنے عزاداروں میں 188 چک میں ایسا مسئلہ حل کر رہا ہوں کہ قیامت تک کوئی شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. میں نے دعویٰ کیا نا شاید آپ اس کے دلیل دینے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ علی کی ولایت فلاں فلاں فلاں. قبلہ آغاز کروں میں؟ بسم اللہ.
اچھا تم کہتے ہو تم کہ یہ زمین اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ آسمان اللہ کا، ٹھیک ہے، یہ نظام شمس و قمر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ خالق کون؟ اللہ۔ جب یہ ساری چیزیں دنیا کو بتاتے ہو کہ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، ہمیں انکار نہیں، نہ آسمان سے، نہ زمین سے، نہ ہواؤں سے، کسی بھی چیز سے انکار نہیں کہ سب کچھ اللہ کا۔ اب علم کو ہاتھ میں پکڑ کر قسم اٹھا کے بتا، ولایت بھی تو اللہ کی ہے۔ آپ سمجھ آئے کیوں میں کہنا چاہتا ہوں؟ ولایت کس کی ہے؟ آئے آپ ذرا سمجھیے، ولایت کس کی؟ پچھلے آدمی تک ولایت کس کی؟ اچھا ولایت اللہ کی۔ چلو میں مولا کا فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں قبلہ سائن نحنو ولایتی ولایت اللہ۔ بھائی جسے تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے وہ تو بولے سائن۔ اور یہ ایسے فرمان تو نہیں ہے جو کبھی آپ نے سنے ہی نہ ہو، اور یہ نہ ہو تو علی صاحب ترابی کی چوک پہ زبان کاٹ دو۔ اگر مولا کا فرمان ہے تو پھر شجرے نہ شک کرو۔ دیکھو کہ اللہ کے معصومین نے کیا کہا، نحنو ولایتی ولایت اللہ۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سنت، مستحب، واجب، اوجب، لازم۔ ارے یہ سارے چکر چھوڑو، بھائی ولایت علی ہے اللہ کی ولایت۔ اگر جس کی نظر میں علی کی ولایت مستحب، اس کا اللہ بھی مستحب۔ نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے کبھی نعرہ حیدری۔ دیکھیں یہ میں اس اینگل سے سمجھا رہا ہوں کہ ان کے آپ چکروں میں پڑے ہی نہ۔ علی کی ولایت کس کی سائیں؟ اللہ کی۔ میں قیامت تک اپنے لفظوں کا ذمہ دار، کتابیں جب کہو دکھاؤں گا، سینڈ کر دوں گا آپ کو۔ ولایت کس کی؟ ہاں اب پتہ چلے گا یہ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، ہوا اللہ کی، رزق اللہ کا۔ بھائی ہم نے کافی انکار کیا ہے، یہ نبی اللہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کا نہیں، آدم اللہ کا نہیں، نوح اللہ کا نہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ سبھی اللہ کے ہیں، مگر یہ بھی تو بتانا کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ یہ بھی بتانا چاہیے نا تمہیں۔ بے شک بے شک۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ بے شک بے شک۔ اب علی کی تو نہ ہوئی، اللہ کی ہائے ہائے۔ اب صحیح جب کہہ دے کہ یہ اللہ کی ہے تو پھر اللہ کی، اللہ کی ہو گئی۔ بے شک علی کی ولایت علی کی نہیں، اللہ کی ولایت اللہ کی۔ اور وہ خود کہتے ہیں نحنو ولایتی ولایت اللہ۔ ہماری ولایت ہماری نہیں، اللہ کی ولایت اللہ کی۔ تو جب علی کی ولایت ہے اللہ کی تو پھر یاد رکھ لے، جس جس عمل سے بھی تم نے علی کی ولایت کو نکالا، اللہ چلا گیا۔ دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایسے اس انداز سے بھی سنیے نا شاہین۔ اچھا یہ تو ترابی صاحب نے ایک نئی فکر دے دی، معذرت بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو پرانے عزادار ہیں۔ علی کی ولایت علی کی نہیں، اللہ کی۔ اب تم علی کی ولایت کو اگر مستحب مانتے ہو تو پھر تو تمہارا اللہ بھی مستحب۔ اگر علی کی ولایت کو سنت مانتے ہو تو پھر تمہارا اللہ بھی سنت۔ اگر علی کی ولایت کو تم فرض مانتے ہو تو پھر اللہ فرض۔ اگر علی کی ولایت کو واجب جانتے ہو تو اللہ واجب۔ اگر علی کی ولایت کو لازم جانتے ہو تو اللہ لازم۔
तुम्हारा मैं क्या करूं? मुस्तहब तो उसे कहते हैं जो कर लो तो ठीक, ना करो तो कुछ नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है अल्लाह को मान लो तो ठीक, कभी अल्लाह का इनकार करो तो कुछ नहीं होता। सलामत रहे सैया। आपके इलाके में मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप विलायत वाले हैं। भाई जो नहीं विलायत वाला वो दर्श सुने कि हकीकत विलायत है क्या है। भाई आप दूसरे अमलों पे इतना जोर ना दें, वो कबूल ही विलायत अली वालों की है। नमाज है तो अली वाले, रोजा है तो अली वाले, दूसरे का तो कुछ भी नहीं। अच्छा तुमने कहा सुन्नत, तो फिर क्या ख्याल है अल्लाह तुम्हारा सुन्नत है? क्योंकि अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। ये सारे स्टेप अल्लाह पर लाजम नहीं आते। ना अल्लाह मुस्तहब है, ना अल्लाह सुन्नत है। अल्लाह वाजिब लाजम के चक्रों में नहीं आता। अल्लाह जब से है तब से अल्लाह है। तो क्या ख्याल है अली की विलायत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की। या अल्लाह तेरी विलायत का असली नाम क्या है? एक लतीफ जुमला देने लगा। ओहो चलो, मौला ने एक फरमान दिया है, अगर हमारे फजाइल तुम्हें समझ आना है तो तुम शक मत करना, वापिस पलटा देना। तुम्हें क्या पता है हम अल्लाह के क्या है? मौला का ये फरमान इसलिए है कि हमारी सोच फिक्र नहीं। अच्छा चलो, अगर आपके अकीदे में सलेमान के अकीदे पे चेक करूं तो सलेमान मोहम्मदी पता क्या कहते हैं? अगर फखरे फारस ना हो तो मैं अभी 4-5 दिन इधर हूं, मेरी जबान काट दो। अगर फखरे फारस में सलेमान मोहम्मदी दरे जहरा के नौकर के ये जुमले ना हो कि मैंने अपने आकाओं को जिस मकाम पर देखा है, जिस मंजिल पर देखा है, अगर कोई आओ देखता तो वो मर जाता। ओए ओए बड़ा जुमला मैंने सलेमान मोहम्मदी का कह दिया है। 2 जुमले सलेमान ने कहे, जिस मकाम पर मैंने अली को देखा है, मैंने जहरा को देखा है, मैंने हसन को देखा है, अगर कोई और देखता तो वो मर जाता या दीवाना हो जाता। या सलेमान हम आपके नौकर, बताएं तो सही क्या देखा? अब ये पढ़ तो फखरे फारस किताब से सलेमान रहा बादशाह पे, आप कहेंगे तुराबी साहब ने ये कहा है। भाई मैं कौन होता हूं कोई बात करने वाला? जो मौला कहें उनके वफादार नौकर कहें। सुनिए, अगर किसी ने इस पर शक किया तो अपने ईमान का खुद मुहाफिजा करे। सलेमान मोहम्मदी फरमाते हैं, मैंने अपने आकाओं को जमीन पर सजदे करते देखा है, अर्श पर मसजूद देखा है। हाय हाय मैंने जुमला कह दिया, नारा है भाई। हमें क्या पता आले मोहम्मद की अजमत क्या है, मगर शक करने से बेहतर है वापस पलटा। सलेमान ने सिर्फ यही नहीं कहा कि बंदा मर जाता या दीवाना हो जाता, कहा मैंने अपने आकाओं को जमीन पर सजदे करते देखा है, अर्श पर मसजूद देखा है। फिर सलेमान कहता है, मैंने अपने आकाओं को जमीन पर मखलूक बज़ाहिर देखा है, अर्श पर सारी मखलूकात को खल्क करते देखा है। अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। मैं आज कुछ कहना चाहता हूं विलायत पर। अच्छा, फिर सलेमान कहते हैं, मैंने अपने आकाओं को जमीन पर रिस्क खाते देखा, अर्श पर मखलूकात को रिस्क बांटते देखा। हाय हाय हाय, सलेमान मोहम्मदी पढ़ना इतना आसान नहीं है। वो कहते
विलायत कहाँ रहती है? तेरी विलायत कहाँ रहती है? अल्लाह ने कहा मेरा नाम सुना है अल्लाह? जी मेरे अल्लाह, हमने तो सुना है कि तेरा नाम अल्लाह है। कहा इसी में रहती है। ये तुझे दो अलम है मेरे सामने। मानुल अखबार शेख सदुकल रहमा की किताब, और किसी के पास ना हो तो वो खरीदे, इमाम रज़ा का फरमान पढ़े, और जो इमाम की तस्दीक ना करे वो अपना भी मुहासबा करे। इमाम से पूछेगा मालिक ये अल्लाह का मानी क्या है? दुनिया ने अल्लाह के नीचे अल्लाह लिखा, अल्लाह के नीचे अल्लाह लिखा, अल्लाह के नीचे अल्लाह लिखा। अगर विलायत लिख देते तो हाय 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 हाय, इसीलिए तो छुपाया ना। अब इमाम को कहे मैं तो वो मानूंगा ना, मुझे तो क्या आज ही तो कल मौत आनी है, लेकिन मैंने इमाम ज़माना की बारगाह में भी जाना है। मौला ये अल्लाह का मानी क्या है? मैंने किताब का कमालुद्दीन व तमाम नेमत में, गैबत नमानी में, और बिलखुसूस आप पढ़िए मानुल अखबार शेख सदूक की। उसने पूछा मौला अल्लाह का मानी क्या है? कहा सुनो, अल्लाह का मानी हमसे जानना चाहते हो तो जानो। कहा इससे बेहतर अल्लाह को जानता ही कोई नहीं। अल्लाह को जैसे हम जानते हैं कोई जानता ही नहीं है। बोलो अल्लाह का मानी क्या है? मौलाना को मैं सुनो, अल्लाह की एक है अलिफ, दो लामे मखसूसिया, यानी दो लाम जहां इकट्ठी हो जाएं, और एक है हा, यानी असल में ये 3 हरूफ हैं। मालिक ने फरमाया सुनो, अलिफ और लामे मखसूसिया और हा में राज क्या है? कहा मौला रिज़ा ने कि जितनी भी मखलूकात जमीन पर रिज़्क खाती है, अली से मुराद हमारी विलायत की वजह से मिलती है। अल्लाह की अली से नेमतें मखलूकात को जो मिलती हैं हमारी विलायत की वजह से मिलती है। मौला ये दो लामे मखसूसिया क्या है? कि अल्लाह ने सारी मखलूकात पर हमारी विलायत को लाजम करार दिया है। मानी ये अल्लाह की हाँ से क्या मुराद है? कहा आज और कल क़यामत तक जो भी विलायत अली का इनकार करेगा अल्लाह उसे हलाक कर देगा। अब अल्लाह का मानी समझ में आया? अगर इसके अलावा कोई और बताए तो मुझे दिखाना। जो इमाम ने बताया हम तो वो माने। हाँ, मालिक ने कहा अली से कायनात जो रिज़्क खा रही वो हमारी विलायत की वजह से खा। अल्लाह की जो दो लामे मखसूसिया है इससे हमारी विलायत को अल्लाह ने लाजम करार दिया है। और हाँ से मुराद अल्लाह कहता आज नहीं तो कल जो भी मुनकरे विलायत यदि होगा और कोई मारे ना मारे मैं अल्लाह उसे जरूर हलाक करूंगा। आप समझ में आई? विलायत अल्लाह की। अल्लाह कहता है विलायत तो मेरी। अच्छा परवरदिगार तेरी विलायत है तो इसका मानी क्या है? विलायत का मानी क्या है? अच्छा मालिक ने फरमाया इख्तियारे कुल का नाम विलायत है। हाय 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 हाय, इख्तियारे कुल का नाम विलायत है। वो चाहे तो जिंदा करे, वो चाहे तो मार दे, चाहे वो मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे, ये चाहे मशरिक को मगरिब कर दे, मगरिब को मशरिक कर दे, शमाल को जनूब कर दे, जनूब को शमाल कर दे, जमीन को आसमान कर दे, आसमान को जमीन कर दे। और किसी बंदे ने मजमे में उठकर कह दिया ये कैसे हो सकता है? तो इमाम हसन ने कहा औरत होकर मजमे में बोलते शर्म नहीं आती? सही तवज्जो है? विलायत का मानी इख्तियारे कुल।
ولایت کس کی؟ اللہ کی. ہاں. اب میں اور آسان کر دوں. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ. ہائے ہائے، یہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے سورۃ المائدہ میں کہا انما ولیکم اللہ. شاید تھوڑی سی آواز مہربانی. انما ولیکم اللہ. یہاں رک جائیں، ذرا رک جائیں. قبلہ صاحب ادھر دیکھیں ذرا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا میں تمہارا ولی. یا اللہ تو ولی ہے، تو نے کبھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا. ہائے ہائے بولنا یار واجب ہے نا، بے نیازی کر رہے ہیں آپ. پروردگار تو نے کبھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، امام نہیں کہا، رسول نہیں کہا، خلیل نہیں کہا. یہ تو نے اپنے آپ کو ولی کہہ کر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا ولی اللہ کہو یا اللہ ولی کہو، تجھے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ولی ہوں، میرا علی بھی ولی ہے. دیکھیں دیکھیں اللہ کی ولایت سمجھ میں آ جائے. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ. اچھا انما کیا ہوتا ہے سائن؟ مذاق ہے کوئی؟ انما قبلہ سے پوچھے کلمہ حصر ہے. ہائے ہائے کلمہ حصر وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بھی شک کرے وہ کافر، یعنی اس جیسا کوئی نہیں. اچھا میرے اللہ تو ولی ہے؟ کہا ہاں میں ولی ہوں. ولی ولایت کو کہتے ہیں، ولایت اختیار کل کو کہتے ہیں. کیا تو ہی ولی ہے؟ کہا نہیں. وَرَسُولُهُ. یا اللہ تو نے اپنی اتنی بڑی ولایت رسول کو دے دی. یہ تو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا. اللہ کا نام کسی اور کو نہیں دینا، اللہ کی صفت کسی اور کو نہیں دینی. یا اللہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں. ہم یہاں رک گئے کہ تم اختیار کل رکھتا ہے، اختیار تمہارا ہے اور تو ولایت کا مالک ہے. تو نے اپنی ولایت رسول کو دے دی. اللہ کہتا نہیں نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہاں نہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون. اللہ نے کہا پوری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں جو اختیار کل رکھتے ہیں، یا میں اللہ رکھتا ہوں، یا میرا رسول رکھتا ہے، یا میرا علی ولی رکھتا ہے. بہت شکریہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. اچھا یہاں آپ کو تین ہستیاں نظر آ رہی ہیں. نہیں بات کے ساتھ بولے پانی پیو. اچھا کتنی ہستیاں بابا سے نظر آتی ہیں؟ یہ تین نہیں ایک. اچھا پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہوں، میرے بزرگ ہیں آپ، میں کچھ سوال کر کے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوا کریں. یعنی ٹھیک ہے نا. میں نے پوچھا آپ صحیح جواب ہے آپ کا کہ آیت میں تین ہیں، اللہ ہے صحیح، رسول ہے اور علی ہے. یا اللہ ولایت کتنی ہے؟ کہا ایک. کہا تو نے پھر اپنی ولایت میں رسول کو بھی شامل کیا، پھر تو نے اپنی ولایت میں علی کو بھی شامل کیا. یا اللہ یہ کیا؟ کہا دنیا ہے ہی اندھی، میرے اختیارات ان کو پتا کیسے چلے گا؟ میں کو نظر آتا ہی نہیں، انہیں یا تو رسول نظر آئے گا یا میرا علی نظر آئے گا. دونوں بلند کر کے علی مولا سلامت رہے سائیں آپ. اچھا بات کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا. بسم اللہ بسم اللہ. یہ واؤ جو درمیان میں تھا نا انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین، یہ جو واؤ آتی ہے نا
یہ اور کے معنوں میں آتی ہے، اور اس آیت میں اور نہیں، یہاں واو حرف تفسیر ہے، تفسیر سمجھتے ہیں نا؟ ایک بات نہیں سمجھ آ رہی اس کی ذرا وضاحت کی جائے تو سمجھ آ جائے، جیسے کہ بلا صاحب یا میں کوئی خطیب آیت پڑھتا ہے سمجھ نہیں آتی، جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں تو یہاں واو حرف تفسیر، یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ علی کی ولایت ہو یا مصطفیٰ کی یا اللہ کی، یہ ولایت تین نہیں ہے، ایک ہی ولایت ہے، ایک ہی ولایت کے مالک ہے یہ تینوں۔ اگر کوئی آ کر اللہ سے پوچھے کہ اللہ تو مختار کل ہے، یہ تو بتا کہ تو زندہ کو کیسے مارتا ہے، اللہ کہے گا اچھا میری ولایت کو دیکھنے آیا ہے تو جاؤ علی کے دروازے پر۔ بندوں نے میٹنگ کی اور کہا تم جان بوجھ کر مر جاؤ۔ ہاں صحیح سنا ہوا نا بچپن میں، اور یہ صحیح میں کسے بہت کم پڑھتا ہوں مگر آ گیا۔ اور جب علی سے کہیں گے نا جنازہ پڑھ تو ہم کہیں اٹھیا نا، ہم اشارہ کریں گے صحیح تو تم اٹھ جانا، ہم کہیں گے یہ علی ولی ہے جس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے میں نے جملہ کہہ دیا نا کہ اختیار کل اللہ کہتا ہے یا علی نظر آئے نا یا رسول، اور اس میں ایک ہی ولایت ہے۔ جب وہ جنازہ لے کر آئے بجائے جنازہ ہی کھانا صحیح تو رکھا یا علی بندہ مر گیا اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ علی نے فرمایا سوچ کر پوچھ لو اس کے ماں باپ سے، میں جنازہ پڑھانے والا کوئی مسیح کا مولوی نہیں، اللہ کا ولی ہوں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کہ میں پڑھانے والا علی ہوں۔ کافی دیر ہو گئی ہے، کئی بدبو نہ تو پڑھے سے مولا نے ابھی ایک ہی جملہ کہا اللہ اکبر۔ اب وہ جو اٹھتا نہیں، اب وہ کہاں اٹھے سائیں؟ ایک پیارے کل بتا رہا ہوں، ولایت علی کے لیے مثال دے رہا ہوں، انہوں نے ادھر سے اٹھو، وہ یہ کیا کر، اب جب دیکھا تو وہ حقیقت میں مر چکا تھا، اب اس کی ماں بھاگی ہوئی آئی، یا علی یہ کیا ہو گیا؟ کہ تجھے پتا نہیں ہم اختیار کل کے مالک ہیں، جسے چاہے زندہ کر دے، زندہ کو چاہے تو مار دے۔ علی علی کی ولایت اختیار کل کا نام، اور وہ ہے اللہ کی ولایت۔ ہمارے بھائی تشریف لے آئیں، اچھا چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس کے دروازے پر یعنی ولایت علی کلی کے دروازے پر کوئی چھپ جائے تو یہ کام تو اس کے نوکر بھی کرتے ہیں۔ ہائے 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 میں نے کہہ دیا ہے، میں نے جملہ بڑا کہہ دیا ہے، اگر کوئی حقیقت میں ولایت علی کا اقرار کر کے صحیح علی کے دروازے پہ سجدہ کر دے تو اختیارات اسے بھی مل جاتے ہیں۔ اور انہی نوکروں کا کمال ہے، کوئی سورج چڑھنے نہیں دیتا، کوئی اترنے نہیں دیتا۔ صحیح سلیمان محمدی کی سیرت پر مولانا نے فرمایا وہ تو مر ہی نہیں سکتا جب تک تو کسی مردے کو قبر سے اٹھا کر کلام نہ کرے۔ تو یہی سلیمان تھا مالک۔ اچھا سب سے زیادہ سوال بھی سلیمان کا، مالک یہ کیسے ہے، مالک یہ کیسے ہے، مالک یہ بتا دے وہ بتا دے۔ ایک دن اس نے پوچھا مالک
آپ کی فرمان کے مطابق جب کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے تو کہاں تھے؟ بس یہ آخری جملہ ولایت کل اختیار کے مالک ہے۔ اللہ کے فیصلے سنو، اللہ کے فیصلے سنو۔ ہاں زادان دیکھیے پوچھنے والا سلیمان اور یہ مردے زندہ کرنے کا مالک، اتنا اختیار مل گیا کہ ملائکہ پر حکومت، مردے زندہ کر دے، ارے چولہے میں اپنا پاؤں کر دے، آگ نکلنا شروع ہو جائے، بغیر ہتھیار کے چلتے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر سبزی پکائے، اسے سلیمان کہتے ہیں۔ اس نے کہا مالک آپ کے فرمان کے مطابق جب کچھ نہیں تھا تو آپ تھے، تو آپ کہاں تھے؟ دیکھیے رہنے کے لیے گھر چاہیے، فرش چاہیے، کمرہ چاہیے، چلو جو نفیس ہیں اسے بیڈ روم چاہیے، کچھ تو چاہیے رہنے کے لیے۔ تو کہا مالک آپ نے فرمایا جب کچھ نہیں تھا تو ہم تھے، ولایت کلی۔ کہا ہاں سلیمان سچ ہے؟ کہا مالک بتا دیجئے تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ تو خدا کے مالک نے فرمایا، مولا نے فرمایا زمین نہیں تھی ہم تھے، آسمان نہیں تھے ہم تھے، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، عرش نہیں تھے ہم تھے، لوح نہیں تھا ہم تھے، قلم نہیں تھے ہم تھے، جنت نہیں تھی ہم تھے، جہنم نہیں تھی ہم تھے، فرشتے نہیں تھے ہم تھے، خلا نہیں تھے ہم تھے، جتنے بھی چیزیں تھیں سب گن کر کہا۔ مالک نے کہا سلیمان جب کچھ بھی نہیں تھا ہم تھے۔ مالک یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ ولایت ایک ہے صحیح، ولایت ایک ہے بے شک۔ مالک نے فرمایا ابھی آپ کے عقیدے کا بھی امتحان ہے صحیح، مجھے یہ احساس نہ ہو کہ آپ صرف زبان سے علی اللہ پڑھتے ہیں، دل سے بھی عقیدے کے اعتبار سے میں راج پر ہوں۔ آپ کہا مالک تمہیں کیا لگتا ہے؟ مالک نے کہا اے سلیمان تمہیں کیا لگتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ کہا مولا ایک بس اللہ تھا یا آپ تھے، تو آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں اللہ تھا وہی ہم تھے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں، صحیح مالکوں کے فضائل ہیں۔ اچھا مالک آپ اللہ میں تھے؟ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا سنو اس وقت اللہ بیت تھا ہم مغیر تھے۔ آیا جملہ کہہ دیا میں نے، اس وقت اللہ بیت تھا ہم مغیر تھے۔ مالک جب آپ دنیا پر آگے تو پھر کہا اب ہم بیت ہیں اللہ مغیر ہے۔ دولار بلند کر کے نعرہ ہے جیو 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 جس نے بھی اللہ کی ولایت کو سمجھنا ہے علی کی ولایت، وہ علی کی ولایت کو سمجھنا۔ خدا کی قسم اگر دنیا ان فضائلوں پہ پردہ ڈال کر ان کو نہ چھپاتی تو علی کی بیٹی کے 2 بچے شہید نہ ہوتے۔ اور میں نے کہہ دیا یہ سبھی ولایت پہ شہید ہوئے ہیں، پورے میں پوری کربلا امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے۔ مولا فرماتے ہیں مقصد کربلا علی ولی اللہ ہے۔ بے شک کربلا مانے پھر علی کی ولایت کا انکار کریں۔ میرے بھائی نے جناب مسلم کے بچوں کا بڑا تفصیل سے مسائل پڑھیں گے، میں عالیہ کے 2 بچوں کا ذکر کروں، وہ بھی ولایت پر شہید ہوئے۔ یاد ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا صحیح کہ جب عالیہ نام اس لیے نہیں لے رہا مجھے ڈر لگتا، دشمنوں نے کم نام لیے تھے بازاروں میں،
दुश्मनों ने बेअदबी के साथ इसमें मासूमीन के नाम लिए। हम तो अदब करें ना साईं। कहा आलिया मेरे घर से जा रही है, मेरे ये 2 बच्चे ले जा। तेरा भाई अगर मुश्किल में आ जाए तो एक मेरी तरफ से सदका करना और एक अपनी तरफ से सदका करना। हो सकता है तेरा मजलूम भाई बच जाए। अजरुक में नाज़ादार ने हुसैन खुदा की कसम बच्चों को साथ लिया। अल्फाज क्या सुने कि ये हुसैन का सदका, ये मौला हुसैन का सदका है। अब मैंने जल्दी पढ़ना है, मेरे भाई तशरीफ ले आए हैं। ये बीबी चलती रही सफरों में, कभी बच्चों को गले नहीं लगाया। इसको औलाद प्यारी नहीं होती अज़ादार में हुसैन। अरे वो भी अब्दुल्ला के बेटे हो, आलिया के बेटे हो और जमाने के फूल हो। आलिया खुदा की कसम पूरे सफर में अपने बेटों को कभी गले नहीं लगाया। क्यों? यही समझती रही पीछे हटो तुम मेरे हुसैन का सदका, हाय हाय तुम मेरे हुसैन का सदका हो। अज़ादार हुसैन अभी सोच रहे हैं आप 3-4 दिन का मेहमान है ज़हरा का लाल। अरे फिर जिंदगी रहेगी तो हम करबला सुनेंगे ना। अज़ादार हुसैन रोए शर्माए नहीं। आपको पता नहीं है कि माँ ज़हरा हुसैन की क्या फरमाती है कि मेरे बेटे के गम में इस तरह रोया करो जिस तरह बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाशे पे रो। आज लोग ने अज़ादार हुसैन बस मैंने जल्दी करना। बीबी ने गले नहीं लगाया, सामने भी नहीं आने दिया। हाय हाय जब आई ना आशूर का यौम, आधा दिन गुजर चुका तो बीबी के खैमों के सामने 2 शहजादे आए और उन्हें सलाम किया। आयत ततहीर पड़ी और बीबी ने पलटकर देखा और देखा कि ये शहजादे खड़े हैं। कहा तुम अभी तक जिंदा हो? अरे अकबर कासिम और मोहम्मद सभी कुर्बानियां दे रहे हैं, तुम अभी तक जिंदा हो? बस ये कहना था। हम आखिरी सलाम करने के लिए आए हैं। अज़ादार हुसैन कहा चले जाओ, मैं तुम पे तब राजी हूं जब मेरे हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। अज़ादार हुसैन ये कहना था। छोटे बच्चे ने कहा, मोहम्मद ने कहा अम्मा चले तो हम जाएंगे, हम शहीद भी हो जाएंगे, मगर एक मर्तबा हमारी पेशानी का बोसा तो ले ले। हमारी पेशानियों का बोसा तो एक मर्तबा ले ले। हम हुसैन का सदका है चले जाएंगे। अज़ादार ने हुसैन कहा जाओ बाद में चूमोगी। खुदा की कसम मख्तल ने लिखा है बच्चे गए। अरे दोनों शहीद हुए, एक ही पेशानी में तीर लगा। जब हुसैन उठा कर लाए आलिया के खैमे में रखा, कहा बहन यही कहता था ना मेरी पेशानी को चूम ले, आओ उसी पेशानी में तीर लगाओ। आज रुकने अल्लाह हुसैन बस ये आखिरी जुमला आपको दे दीजिए। मालिक आपके गिरिए को कबूल फरमाए, इन आवाजों पर ज़हरा रहम फरमाए। हमारी माओ बहनों को आले मोहम्मद के जमाने के इमाम की नुसरत नसीब फरमाए। वो आएंगे खैराबाद हो साईं, वो वारिस मौजूद है। बस ये जुमला सुन लीजिए और रोने के लिए अगले साल तक काफी है। जब बीबी रिहा हुई ना, आए जुमला कहने लगा तो लूटा हुआ सामान वापस आया। कभी किसी का सारा उठ कर आलिया ने मातम किया, अब्बास के आने पर मातम किया, अकबर के आने पर मातम किया, कासिम के सर पे आने पे मातम किया। जब 2 बच्चों के सर आए ना तो बीबी चुप करके बैठी रही। औरतों ने कहा है बीबी ये बच्चे किनके हैं? क्या इनकी माँ मर गई है? आज क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? और रोकर काम मरी गई। मैं आलिया जिंदा हूँ मगर मैं बच्चों का मातम नहीं करती, मैं हुसैन की अज़ा